ارشد شریف کی شہادت پر ہر آنکھ نم ہے۔ سیمی ایس جی سینیٹر ہمارے ساتھ ہیں، یہاں پر آئی ہیں، ارشد شریف کی والدہ سے ملاقات کی ہے انہوں نے۔ میں چاہوں گی ان کے کچھ خیالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی پلیز۔ دیکھیے جی، ہم سب یہاں آئے ہیں تعزیت کے لیے ارشد شریف کے گھر، اور ارشد شریف ایسا ایک انسان تھا کہ وہ حق کے لیے کھڑا تھا، وہ انصاف کے لیے کھڑا تھا، وہ اپنے ملک کو کہیں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں آ کے ان کی والدہ سے ملی ہوں، ہم سب ملے ہیں پی ٹی آئی والے سارے، ہم اور باقی لوگ تھے، تو یہ لگ رہا ہے کہ اتنی وہ ہمت سے بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنے حوصلے سے بیٹھی ہیں، اور ہم سب کو حوصلہ دلا رہی ہیں۔ اور وہ جو رو رہی ہیں کہہ رہی نہیں مت رو، ابھی تو آگے تم نے بہت کام کرنا ہے، ابھی تو آگے دیکھو کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ ہونا ہے۔ اور پھر وہ اس کی وہ بچپن کی کہانیاں اس کی سنا رہی تھیں کہ کیسے وہ پڑھتا تھا، ان کو بیٹھ کے رات کو پڑھایا کرتی تھیں، ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ وہ تربیت ان کی جو تھی نا، وہ بالکل ایک نادر خاتون ہے، اور وہ بچہ بھی بالکل ان پہ کیا بالکل۔ اور ایک بیٹا ان کا جو چھوٹا تھا وہ شہید ہو گیا، وہ تو فوج میں تھے۔ اور اللہ ایسی مائیں اگر یہاں پہ اور پیدا ہو جائیں تو ہمارے ملک کی قسمت بدلے۔ اپنے بیٹے کے جانے کے باوجود بہت ہمت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہے اور یہ بس کھڑی ہوئی ہیں اس کے لیے۔ تو ہم بہت تعزیت کرتے ہیں سب ان کے لیے، ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا بھائی تھا ارشد، اس کے اللہ درجات بلند کرے، اللہ نے اس کو شہادت دی ہے، اور ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، پوری فیملی کے لیے دعا گو ہیں۔ شاید ایسی ماؤں کے لیے کہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پوری قوم بنا دیتی ہے، اور میں ان کے حوصلے کو داد دیتی ہوں۔ اتنا بڑا دل ہو، اتنی بڑا جگر ہو، جوان بیٹے کی شہادت ہوئی ہے اور وہ ہمیں حوصلہ دے رہی تھی۔ ہماری خواتین رو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے، اور میرے بیٹے کا جو ان کا جہاد تھا، یا جو ان کا جو اسٹرگل تھی، جس کے لیے وہ اپنی جان اس نے قربان کر دی، اس کو لے کے آگے چلنا۔ تو نہ صرف یہ کہ پیدائش سے لے کے آج تک کس طرح ماں اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے، کس طرح وہ محنت کرتی ہے، کون کون سی اسٹیجز ہوتی ہیں، کیسی کیسی راتیں ہوتی ہیں جو ماں جا کے اپنا بچہ بڑا کرتی ہے۔ وہ ساری تکلیف کے باوجود ہم حیران تھے کہ کس طرح وہ پازیٹیو ہیں، کس طرح وہ ہم سب کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ تو سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم فرینڈ، آج میں تعزیت کے لیے آئی تھی ارشد شریف کے۔ آپ کو پتہ ہے جو سچویشنز چل رہی ہیں، ارشد شریف کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی، اور خاتون کے حوصلے کو دیکھ کر، ان کی ہمت کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے کہا ضرور میں اپنے ویورز کو بتاؤں کہ اتنی خاتون وہ حوصلہ مند ہے، اور اتنی اس کے اندر ہمت ہے کہ ہم لوگ ہمارے آنسو نہیں کنٹرول ہو رہے تھے، اور وہ خاتون ہمیں حوصلہ دے رہی تھی، ہماری ہمت کو بڑھا رہی تھی، اور ایک ہی مسلسل ایک میسیج دے رہی تھی جتنی خواتین وہاں بیٹھی تھیں کہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کی حفاظت کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں اس کا میسیج کیوں تھا، یہ اتنا اس میسیج پہ زور کیوں تھا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو پروٹیکشن دیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ انتشار کا شکار ہو چکا ہے ہمارا ملک، کہ اتنی زیادہ ان سیف سچویشن ہو چکی ہے کہ اب ہر ماں پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا مقام دلانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ سیفٹی نہیں رہی، اور ایسا انسان ارشد شریف جیسا انسان جو سچ اور حق بات کہنے کے لیے جہاں بھی اسے کہنی پڑی وہ بالکل نہیں ڈرا، اور اسی بیس پہ وہ آج اس دنیا سے بھی چلا گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو سب سے زیادہ ہمارے دل کو جس نے چھنی کیا، کہ کیا ہمارے ملک میں سچ بولنے والا نہیں ٹھہرے گا؟ کیا نہیں رکے گا؟ کیا اسے اس ملک سے نکلنا پڑے گا؟ کیا اسے اس ملک سے جانا پڑے گا؟ ہمارے ملک میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسے یہاں سے کسی طریقے سے نکالا جائے گا کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، کیونکہ وہ حق کے لیے بات کرتا ہے۔ ہم حق پر بات نہیں کر سکتے، کیا کریں گے پھر ہم اس ملک میں رہ کر؟ کس طرح ہم اپنے بچوں کو یہاں کے لیے اچھی تربیت دیں گے؟ کس چیز کے لیے تربیت دیں گے؟ اس ماں کو جب میں نے دیکھا جس نے اتنی اپنی بچے کی اتنی اچھی تربیت کی، جو آج ہمیں حوصلہ دے رہی ہے کہ وہ کہتی ہے میرا بچہ سچ بولتا تھا اور میں نے اسے سکھایا ہی سچ تھا۔ ہم آج اپنے بچوں کو سچ سکھا رہے ہیں
تو کیا اس چیज़ کے لیے کہ اس نے اس ملک کو چھوڑ دینا ہے؟ پھر ہم سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس ملک میں رہے گا کون؟ وہ جو یہاں پر صرف اور صرف لوگوں کو مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس ملک کو ختم اور تباہ اور برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف وہ لوگ رہیں گے؟ اچھے انسان سارے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں. آج اس ماں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، مریں گے بھی اسی میں، جئیں گے بھی اسی میں، اور اپنے بچوں کو یہی سکھائیں گے. اشرف شریف تو چلا گیا، وہ ایک گیا، لیکن ہزاروں اس جیسے پیدا ہو گئے. یہی ہمارے ملک کی جو اصلیت ہے نا، وہ طاقت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو لوگ یہاں پر ایسے قانون بنا رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو مار کر ہم طاقتور ہیں، تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک جاتا ہے نا تو ہزاروں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، جس جذبے سے ملک چل رہا ہے. تو الحمدللہ ایسے جذبوں کی ہمیں ضرورت ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو بہت زیادہ صبر عطا فرمائے، اور جو جس بیس پہ انہوں نے اس ملک کو چھوڑا ہے، جس بیس پہ اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو کی حفاظت کرے. اور سوال یہی ہے کہ آخر وہ جو سوال سب کے ذہنوں میں اس وقت گونج رہا ہے، آخر کیوں اسے ملک چھوڑنا پڑا؟ ایسا کیا تھا؟ یہ سوال ایک میرا نہیں ہے، یہاں ہر اس انسان کا ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے، کہ آخر ایسا ہوا کیا کہ اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. جب یہ سوال کا ہمیں صحیح جواب مل جائے گا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا تھی اس مرڈر کی ریزن. صرف یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہم نے دبانا نہیں ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے. اور جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا، ہم لوگ اس بات کے پیچھے پڑے